اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل محمد وعطرتہ بعدد کل معلوم لک۔ ناظرین محترم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں آپ کا میزبان محمد شوکت اویسی اور پروگرام آپ ملاحظہ کر رہے ہیں استخارہ۔ کم و بیش پیر سے جمعرات روزانہ شام 6 سے 7 بجے ہمارا پروگرام آپ ملاحظہ کرتے ہیں اور استخارہ میں آپ بھی شامل ہوتے ہیں، آپ کی کالز شامل ہوتی ہیں۔ زندگی کی کسی مشکل میں ہیں، پریشانی میں ہیں، تکلیف میں ہیں، بہت سے بہنیں ہمارے بھائی ہمیں کال کر رہے ہوتے ہیں۔ آپ بھی اگر کسی مسئلے کا شکار ہیں، کسی الجھن کا شکار ہیں، کسی پریشانی میں مبتلا ہیں، کوئی قرآنی کوئی روحانی وظیفہ پوچھنا چاہتے ہیں، شادی کے حوالے سے استخارہ کے لیے آپ فکر مند ہیں، تو وہ بھی یہاں پر استخارہ بھی آپ کے لیے کیا جا سکتا ہے یہاں پر، اور آپ کو وظیفہ بھی بتایا جائے گا۔ میرے ساتھ دو ممتاز و محترم شخصیات کہ جو یقیناً ہمارے استخارہ پروگرام کے حوالے سے اور کے نیوز کی اسکرین کے حوالے سے کوئی نئے نہیں ہیں، آپ لوگ ان سے انتہائی والہانہ محبت بھی کرتے ہیں، جانتے ہیں اور ان سے بات کرنا پسند بھی کرتے ہیں۔ پہلے مہمان جو ممتاز و محترم عالم دین میرے ساتھ تشریف فرما ہیں، استاذ العلماء، بہت ہی واجب الاحترام حضرت علامہ پیر حفیظ اللہ سہروردی صاحب، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ حضور خیریت سے ہیں؟ شکر۔ دوسرے ہمارے مہمان وہ بھی یقیناً ہمارے پروگرام استخارہ کا حصہ رہتے ہیں گاہے بگاہے، تشریف فرما ہے ممتاز و محترم عالم دین حضرت علامہ مولانا عبداللہ ثاقب صاحب، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ خیریت سے؟ الحمدللہ، آپ خیریت سے؟ اللہ کا بڑا شکر، بڑا کرم ہے۔ ناظرین محترم، کال کیجئے، ہمارے پروگرام میں شامل ہو جائیے۔ پروگرام میں کوئی وظیفہ سمجھ میں نہ آئے، کوئی بات سمجھ میں نہ آئے، آپ کو ایسا لگے کہ یہ قرآنی آیت میری سمجھ میں نہیں آئی کہ پیر صاحب نے کیا ارشاد فرمائی یا علامہ صاحب نے یہ جو اسماء الہی بتائے کس طرح بتائے اور کیا ہوا، کوئی سمجھ میں نہیں آیا مجھے پروگرام کے دوران، تو آپ ہمیں ہمارا پروگرام ختم ہونے کے بعد 5 سے 6 گھنٹے کے بعد آپ یوٹیوب پر ہمارے پروگرام کو دیکھ سکتے ہیں۔ وہاں سے آپ پراپر جا کر آپ اپنی جو وظیفہ ہے آپ کا اس کو سمجھیے، پھر اس کو پڑھنے کی کوشش کیجیے، تو انشاءاللہ آپ کو بھرپور فائدہ ہوگا۔ حضور قبلہ، ہمارے پروگرام میں الحمدللہ بے شمار کالز آتی ہیں اور شب و روز کا یہی المیہ ہے کہ سلسلہ کہیں کوئی اولاد کے لیے پریشان ہے، کوئی شادی کے لیے پریشان ہے۔ کل بھی میں نے ذکر کیا تھا، تو اب کل آپ سے جب بات ہوئی تو وہ پروگرام دیکھ کے کچھ اور احباب نے فون کیا کہ یار ہمارے ساتھ بھی یہی ایشو ہے کہ ہمارے گھر میں بھی ناچاکی رہتی ہے، پریشانی ہے، تنگ دستی کی وجہ سے بیوی سے لڑائی ہوتی ہے، بیوی کے ہم اخراجات پورے نہیں کر پاتے، تو ہم ماں باپ کو کہاں سے دیں۔ وہ ایک کالر نے کی تھی نا کال کہ میں آدھے پیسے بیوی کو دیتا ہوں تو آدھے پیسے والدہ کو دیتا ہوں، تو لوگوں نے کہا جی ہم تو دے نہیں سکتے، ہم تو ہماری بیوی اس پہ راضی نہیں ہوتی، جب بیوی کے لیے لے کر آتے ہیں تو ہم کیا کریں، کس طرح اس معاملے کو ٹیکل کریں، کوئی ہمیں ایسا برکت کے لیے وظیفہ بتائیں، کوئی ایسا معاملہ بتائیں کہ ہم اس پر عمل کریں تاکہ ہمارے گھر میں سکون ہو۔ کیا ارشاد فرماتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مولا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ بہت شکریہ ویسی صاحب۔ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ دنیا اور عالم اسلام اور پوری انسانیت، چلیں جو دین میں نہیں ہے وہ تو ایک علیحدہ ایشو ہے، اور جو دین کے اندر موجود ہیں کلمہ پڑھنے والے ہیں وہ بھی مصائب و آلام کا شکار ہیں۔ ایسے ہی لیکن میں سوچتا ہوں کہ بعض دفعہ مشکلات، بیماریاں یہ جب انسان کو گھیرتی ہیں تو اللہ تعالیٰ اس کے بعد اسے راحت بھی دیتا ہے، اس کے گناہ بھی معاف کر دیتا ہے۔ صحیح۔ ہم سمجھتے ہیں کہ یہ بیماری ہے اور بہت بڑی بیماری اس نے ہمیں گھیر لیا ہے، پتہ نہیں میں نے کیا کیا، کس مشکل میں پھنس گیا، لیکن اللہ تعالیٰ اسے معاف کرنا چاہتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے گناہ معاف کرنا چاہتا ہے، اللہ تعالیٰ اسے بخشنا چاہتا ہے۔ تو یہ بھی ایک چیز ہے، لیکن چونکہ ہمارے اندر اتنی برداشت نہیں ہے، ہم اتنے صابر نہیں ہیں کہ ہم ان مصائب و آلام کا مقابلہ کر سکیں یا انہیں فیس کر سکیں، تو اس لیے ہم گھبرا جاتے ہیں۔ لیکن اگر ہم ہسٹوریکل تاریخ کا مطالعہ کریں تو میرا خیال ہے جو ہمارے اکابرین، ہمارے اسلاف وغیرہ، وہ تو ایسے الجھنوں میں، ایسے مسائب میں، ایسی بیماریوں میں کہ جب بھی کوئی بات کرتا تھا تو وہ کہتے تھے اللہ کا شکر ہے، صابر بنتے تھے، صبر کرتے تھے، مشکلات سے گزرتے تھے۔ تو آج کے دور میں ہمارے لیے مشکل ہے، ہم اتنے پورے کامل اور مکمل اور اکمل اتنے مسلمان نہیں ہیں،
کاش کہ اللہ رب العالمین ہمارے اندر اتنی صلاحیت پیدا کر دے، ہمیں اتنا کامل اکمل مکمل ایک مسلمان بنا دے کہ پھر ہمارے اندر جو یہ چیزیں ہمارے سامنے آئیں گی نا تو ہم پھر صبر سے اور شکر سے ان چیزوں سے گزر جائیں گے۔ باہر کیف پھر بھی وہی مسئلہ تو وہی آتا ہے کہ ہم کیوں ان مسائل میں گرے ہوئے ہیں۔ تو اس کا ایک ہی ریزن جو مجھے اپنے مطالعہ سے یا اپنی اسٹڈی سے یا انٹرنل یا ایکسٹرنل انوائرمنٹ سے یا اس معاشرتی نظام اور سسٹم کو دیکھ کر مجھے اندازہ ہوتا ہے کہ ہم دین سے دور ہیں۔ دیکھیں نا کہ اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ جب کوئی مشکل آئے تو نماز پڑھو، ٹھیک ہے؟ نماز ان مشکلات سے نکالتی ہے، اس کا حل ہے، کیونکہ اقیم الصلاۃ لذکری، اللہ نے فرمایا نماز میرا ذکر ہے۔ تو الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، نماز ذکر ہے اور ذکر ہمارے دلوں کا سکون ہے۔ تو پھر چلو ہم تسبیحات نہ پڑھ سکیں، نماز تو پڑھیں۔ جب نماز پڑھیں گے تو نماز پڑھنے سے اللہ کا ذکر ادا ہوگا تو ہمارے دل کو سکون آئے گا، ان مصائب و آلام سے ہم نکل جائیں گے۔ مشکلات آتی ہیں، انبیاء کرام بھی ان مشکلات سے گزرے ہیں، بڑی بڑی مشکلات سے گزرے۔ ایسی ایک کالر کو شامل کر لیتے ہیں۔ اور آپ نے بڑی خوبصورت بات کی کہ نماز اللہ کا ذکر ہے اور اللہ کا ذکر جو ہے وہ دلوں کا اطمینان ہے، اور ادھر یہ بات بڑی مشائخ سے تسلسل سے ملتی ہے کہ جس دل میں اللہ کا ذکر آ جاتا ہے اس دل میں خوف نہیں آتا۔ پھر کیا بات ہے، ایک کالر کو شامل کرتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جناب کیسے ہیں آپ؟ خیریت سے ہیں؟ الحمدللہ، آپ سب خیریت ہے؟ سائیں کو سلام کہتا ہوں۔ جی وعلیکم السلام۔ یہ سائیں سے سوال کرنا چاہتا ہوں کہ عمرے پہ میں گیا تھا 15 میں، ابھی پھر بھی تمنا میں نے کر لیا اور مولا کربلا بھی تمنا کر لیے، یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ یہ میری تمنا پوری ہوگی یا نہیں؟ اچھا، تمنا پوری ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ چلیں بالکل آپ کو جواب دیتے ہیں، آپ کو جناب جواب دیتے ہیں، آپ ہمارے ساتھ رہیے۔ ویسے یہ ہمارا پروگرام یہ وہ والا نہیں ہے کہ آپ کی ہر تمنا پوری ہوگی، محبوب قدموں میں ہوگا، لیکن بہرحال ان کا سوال تو ایک ایسا ہے کہ جو ریلیونٹ ہے، ایک ظاہر ہے ان کی تمنا ایک دل میں، کیا کہیں گے عبداللہ بھائی اس حوالے سے؟ تمنا پوری ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ میں کہوں گا تو لوگ سمجھیں گے کہ یار اس نے پھر وہی اپنا جو ہے نا وہ جملے اس نے سنانا شروع کر دینے ہیں کہ تمنا ایسے پوری ہوگی، یہ کرو گے تو ہوگی۔ آپ کیا فرماتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، والصلاة والسلام علی رسول الکریم۔ ابھی پیر صاحب کے اللہ نے بڑی خوبصورت انداز سے ہماری رہنمائی فرمائی ہے۔ تمنائیں جو ہیں یہ بہت سی ہوتی ہیں انسان کی، لیکن اگر ہم اللہ کی رضا پہ راضی رہنے والے بن جائیں تو پھر ہم ان تمناؤں اور خواہشات کے حصار سے باہر نکل جاتے ہیں، اور جب تمناؤں کے حصار سے انسان باہر نکلتا ہے تو اس کی زندگی پرسکون ہو جاتی ہے۔ تمنائیں تو انسان کی جو ہیں یہ تو مرتے وقت بھی پوری نہیں ہوتی۔ قرآن حکیم برہان رشید ہماری رہنمائی فرماتا ہے کہ الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر، کہ انسان قبر دیکھ کر بھی اپنی ان جو خواہشات ہیں، جو حرص ہے، جو تمنائیں ہیں، ان کی آرزو کرتا رہتا ہے۔ اگر تمنائیں اچھی ہوں، نیک ہوں، تو پھر تو ضرور رکھنی چاہیے، اور اللہ سے نیک ہے، اس کے لیے اللہ کی سے دعا کرنی چاہیے، کیونکہ دعا ایک ایسا ہتھیار ہے مومن کا۔ نماز اور قرآن کا سہارا لیں۔ جی، وہ قرآن مجید برہان رشید کی بلکہ آیت سے ہم یہاں روشنی لیتے ہیں، تو اللہ فرماتا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، کہ صبر اور نماز کے ذریعے مجھ سے استعانت چاہو، مدد چاہو۔ صحیح۔ تو جب انسان نماز کی باقاعدگی کرتا ہے اور قرآن کریم کی تلاوت کو اپنے اوپر لازم کر لیتا ہے، اور پھر اللہ کے حضور ان کا وسیلہ پیش کر کے اور پیارے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا وسیلہ پیش کر کے دعا کرتا ہے، تو انشاءاللہ اللہ رب العزت ضرور اس کی دعا کو قبول کرتا ہے۔ بالکل ایسے ہی۔ اور اگر ظاہری طور پر وہ دعا پوری نہ بھی ہو تو آخرت کے لیے اللہ رب العزت اس کو سرمایہ بنا دیتا ہے۔ اور تیسری اس کی جو آپشن ہوتی ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ انسان پر آنے والے مصائب کو اللہ اس دعا کی برکت سے ٹال دیتا ہے۔ تو دعا کبھی بھی جو ہے رد نہیں ہوتی، کبھی بھی ضائع نہیں جاتی، یا آپ کو مل جاتا ہے جو آپ نے مانگا ہے، یا وہ آپ کو کوئی مصیبت ٹالنے کا ذریعہ بن جائے گی، اور اگر یہ دونوں نہیں ہوتے تو آخرت میں یقین رکھیں کہ اللہ رب العزت نے اس کو آپ کے لیے محفوظ کر لیا ہے، اور آخرت میں جب سب سے زیادہ آپ کو ضرورت ہوگی نیکیوں کی تو انشاءاللہ وہ دعا آپ کو وہاں پہ مل جائے گی نیکیوں کی صورت میں۔ میں نے تو یہ دیکھا ہے کہ جن کی جو ان کی تمنا ہے، یہ تو میرے حساب سے تو نماز اور قرآن کا سہارا لیں بے شک، اور التجا کرتے رہیں بارگاہ بے کس پناہ میں، اور سیدوں کی بارگاہ میں تو حاضری ہو جائے گی انشاءاللہ۔ ایک کالر ہے ہمارے ساتھ۔ السلام علیکم۔
वालेकुम अस्सलाम, आपका क्या हाल है? आज पीर साहब को मैंने देखा, मुझे बहुत खुशी, कितने दिन हो गए नहीं आए ना, इसलिए। तो ये पीर साहब को देख के आपको खुशी हुई और आज आपने टेलीफोन भी किया, तो इतने दिन से हम जो यहाँ बैठे हैं तो आपको खुशी नहीं होती? नहीं, आप क्यों नहीं खुशी होती? मैं आपको बताऊं, इनकी शक्ल मेरे अपने अब्दा जी से मिलती थी, इसलिए मैं ज्यादा करती हूँ। अच्छा, याद आपको? जी, बिल्कुल ठीक है। अच्छा, क्या पूछना चाहेंगी? अच्छा, अब बात ये है कि मैंने वो वजीफा पढ़ती हूँ रोजाना, ठीक है? सही। रोजाना पढ़ती हूँ माशाल्लाह, कभी बीमार हूँ तो फिर थोड़ी देर के बाद पढ़ लेती हूँ। मेरी अपनी नजर लग गई है मुझे, मैं खुश थी बहुत, मैं ठीक ठाक चलने लगी थी छड़ी छोड़ के, माशाल्लाह। तो आप वापस मुझे दर्द है मुझे वापस वही काम। अच्छा। नमाज तो सही पढ़ लेती हूँ, पहले सुबह नमाज नहीं पढ़ सकती थी, नमाज सही ठीक ठाक पढ़ ले, मगर दर्द है। सही, तो चले। मुझे कोई नजर का बताए, मेरी अपनी नजर लगती है खुशी से। चले, ठीक है। अच्छा, ठीक है, बहुत शुक्रिया। चले जनाब, बहुत शुक्रिया। मरीज हकीम रसीद क्या फरमाते हैं हुजूर? मेरी बहन, अल्लाह आपको खुश रखे, अल्लाह आपको सलामत रखे। चलें, जो हमारा किसी न किसी वजह से हमारे प्रोग्राम देखते हैं या हमारे प्रोग्राम से फ़ायदा उठाते हैं, सही, तो अल्लाह ताला हमारे लिए दुआ किया करें, मेरी बहन के, हमारी पूरी टीम के लिए, हमारे चेयरमैन साहब के लिए, हमारी पूरी टीम के लिए दुआ किया करें। बाकी रहा कि नज़र जो है, तो ये नज़र लगती रहती है, इससे घबराएं ना। जब भी आप फीलिंग करें कि मुझे कोई नज़र लगने वाली है ना, तो आखिरी दोनों सूरतें पढ़ लिया करें, सूरत फलक और सूरत नास। सही। और सुबह उठकर आप दिन में, बल्कि सुबह ही आप कम अज़ कम ना 11 मरतबा सूरत इखलास पढ़ लिया करें बस। कुल हुवल्लाहु अहद, इसको 11 दफ़ा ना रोज़ाना सुबह की नमाज के बाद पढ़ के ना अपने दाएं बाएं दम कर लिया करें, अपनी पूरी बॉडी पे दम कर लिया करें, तो इंशाअल्लाह सारा दिन आपको नज़र नहीं लगेगी ये सूरत इखलास पढ़ने से। रात को सोते वक्त आखिरी दोनों सूरतें पढ़ लिया करें, रात को भी बच जाएंगी। बाकी हमारे लिए और हमारी पूरी टीम के लिए आप मेरी बहन दुआ किया करें, अल्लाह हम सबको रेगुलर ईमान के साथ और ईमान की सलामती के साथ अल्लाह ताला हमें दुनिया से ले जाए, और जो कुछ हम लोगों की रहनुमाई कर रहे हैं, अल्लाह ताला ये हमारे लिए एक ज़रिया निजात बना। आमीन, अल्लाहुम्मा आमीन। बड़ी मोहब्बत से बेचारी कॉल करती हैं, और ख़ास तौर पे पीर साहब जिस दिन होते हैं तो उस दिन इनकी कॉल लाजमी आती है। अच्छा, फिर दूसरी कॉल आने की वजह यह है कि किबला पीर साहब ने कुछ वज़ाइफ बताए थे इनको, इनके घुटनों में तकलीफ़ थी, तो इन्होंने पढ़ा और माशाल्लाह इनको फ़ायदा हुआ। फिर गालिबन इन्हीं का कोई एक और मसला था, इनकी जॉब का मसला था, बच्चे की गालिबन नौकरी का मसला था, तो किबला पीर साहब ने बताया तो उसकी नौकरी भी लग गई। तो ये तब से बड़ी जो ना पीर साहब से मुतमईन भी हैं और खुश भी होती है। पीर साहब को देखिए होना भी चाहिए कि जी यकीन भी होता है। बिल्कुल ऐसे ही। अच्छा, अल्लामा अब्दुल्ला साहब ये बताइए कि ये जो ज़िंदगी के मज़े हैं, मशाइख तो कहते हैं, किसी अल्लाह वाले ने कहा था कि मज़ा तो ये है कि मज़ा नहीं है, मज़ा तो ये है कि मज़ा नहीं है। तो ये किस मकाम की बात है? कि ऐसा तो नहीं कि हम मज़ों का शिकार होकर सारे इन मसाइब में घिर जाते हैं, चक्करों में पड़ जाते हैं? असल ये जो मज़े हैं ना, ये भी कई किस्म के होते हैं। जो मशाइख जिससे मुराद लेते हैं वो है दीनी इबादात में सुरूर। नहीं, वो मशाइख इस तरह भी तो उनके तखातुब की एक वजह ये भी थी ना कि खाने का मज़ा जी वो नहीं लेते। बिल्कुल सही। दुनियावी जो राहतें और जो सुकून है और जो मज़े हैं वो उसकी तरफ भी कम से कम, नींद है फॉर एग्जांपल, नींद है हमारी, वो नींद से भी भागते हैं दूर के जी, कम से कम सोना है। इस पर बात करेंगे इंशाल्लाह, और एक वो छोटा सा वक्फा है, हाजिर होते हैं जनाब वक्फे के बाद। खुशामदीद नाज़रीन मोहतरम, प्रोग्राम इस्तिखारा आप मुलाहिज़ा कर रहे हैं। ज़िंदगी की किसी भी मुश्किल में हैं, परेशानी में हैं, किसी तकलीफ़ में हैं, किसी अजियत में हैं, घरेलू नाचाकी है, कहीं बीमारी है, कहीं शादी नहीं हो रही,
کہیں شادی ہونے کے بعد اولاد کا مسئلہ ہے تو ہمیں کال کیجئے، استخارہ اور قرآنی اور روحانی وظائف کے ذریعے آپ کی رہنمائی کی جائے گی۔ بریک پر جانے سے پہلے ایک سوال میں نے قبلہ علامہ عبداللہ ثاقب صاحب سے کیا تھا، لیکن اس سوال کی جو بنیاد تھی وہ پیر حفیظ اللہ سہروردی صاحب نے ایک بات کی تھی کہ نماز جو ہے وہ اللہ کا ذکر ہے، اور اللہ کا ذکر جو ہے وہ دلوں کا اطمینان ہے، اور دلوں کا اطمینان تبھی ہوتا ہے کہ جب انسان کے دل میں کسی قسم کا خوف نہ ہو، نہ کل کا ملال ہو کہ کل کیا ہوا تھا، 10 مہینے پہلے کیا ہوا تھا، سال پہلے کیا ہوا تھا، اور نہ یہ خوف ہو کہ آنے والے دنوں میں کیا ہونے جا رہا ہے۔ تو جب یہ چیزیں انسان کے دل سے نکل جائیں گی تو انسان کا دل جو ہے وہ اطمینان سے بھر جاتا ہے۔ ادھر اہل اللہ نے جو بات کی کہ مزہ یہ ہے کہ مزہ کچھ نہیں ہے، اس پر علامہ صاحب سے بات ہو رہی تھی، کیا فرماتے ہیں علامہ صاحب؟ مزے سے مراد یہ ہے کہ نیند کا مزہ، بستر کا مزہ، آپ آرام سے سو رہے ہیں، کھانے کا ایک لطف و مزہ ہے۔ انہوں نے سب کچھ ترک کیا ہوا ہے، ہم تو وہ نہیں کر سکتے، لیکن کس حد تک جا سکتے ہیں اس پر تھوڑی سی بات ہو جائے۔ قرآن مجید نے ان کی جو علامات بیان کی ہیں اس میں اللہ نے یہ بڑی واضح الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم ویتفکرون فی خلق السماوات والارض ربنا ما خلقت ھذا باطلا، کہ اللہ والوں کی نشانی یہ ہوتی ہے کہ وہ جو ہے دن ہو رات ہو ہر وقت اللہ کی عبادت میں محو رہتے ہیں اور بستروں سے اپنے آپ کو دور رکھتے ہیں، اور پھر اللہ کی بنائی ہوئی کائنات میں غور کرتے ہیں، اور اس تدبر کے نتیجے میں وہ یہ کہتے ہیں ربنا ما خلقت ھذا باطلا، کہ اللہ نے کوئی چیز جو ہے وہ بے مقصد نہیں بنائی، ہر چیز جو ہے اس کا کوئی نہ کوئی مقصد ہے، اور مزے کی بات یہ ہے کہ ہر چیز اپنے مقصد کو پورا کرنے کے لیے ہر لمحہ کوشاں ہے۔ صحیح، ایک کالر کو شامل کر لیتے ہیں۔ السلام علیکم جناب۔ میرا نام ارشاد ہے، میری والدہ کا نام سلامت بی بی ہے۔ ٹھیک ہے۔ میری نا بہت زیادہ طبیعت خراب رہتی ہے، مسلسل دعائیں بھی دیتی رہتی ہوں، لیکن طبیعت کا نہیں پتہ چلتا کہ طبیعت ٹھیک نہیں ہونے پہ آتی۔ اچھا، تو میں نے مولانا صاحب سے پوچھنا ہے یہ کوئی تعویذ کا ملکہ ہے یا پھر کوئی ڈاکٹر کا یعنی کہ مسئلہ ہے، استخارہ کر کے مجھے بتانا ہے۔ صحیح، آپ کی عمر کتنی ہے میری بہن؟ میری عمر ہے 56 ہوگی، 56-57 سال۔ ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، بہت شکریہ، آپ ہمارا پروگرام دیکھیں، انشاءاللہ آپ کو جواب دیتے ہیں۔ اس کو کنٹینیو کریں گے بات کو، قبلہ سے سب جواب لے لیتے ہیں۔ کیا فرماتے ہیں حضور، طبیعت ان کی ٹھیک نہیں رہتی؟ دیکھیں کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ جو ویسی صاحب کے بندے کو موجودہ حالات کے مطابق وہ بندہ ڈسٹرب ہو جاتا ہے۔ میری بہن ایسی کوئی بات نہیں ہے کہ آپ شاید کوئی کسی وسوسے کا شکار ہو جائیں کہ شاید کسی نے کوئی تعویذات کی ہے، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ آپ نماز پابندی سے پڑھیں، ریگولر پڑھیں، اور ہر نماز کے بعد اگر آپ ایک تسبیح تیسرے کلمے کی نکال لیں تو یہ آپ کے لیے بہت بہتر ہے۔ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، یہ پورا کلمہ آپ نے پڑھنا ہے، اور ایک تسبیح آپ پڑھ لیں۔ اگر ہر نماز کے بعد نہیں پڑھ سکتی تو کسی ایک نماز کے بعد پڑھ لیں، انشاءاللہ آپ ٹھیک ہو جائیں گی، باقی کوئی ایسی چیز نہیں۔ کیا بات ہے، یہ جو بے قراری ہے سکون مل جائے گا انشاءاللہ۔ ایک کالر ہے ہمارے ساتھ۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی میری بہن۔ میں نا سر بات کر رہی ہوں لاہور سے، میرا نام زنیرہ ہے، ٹھیک ہے؟ میری 11 ماہ کی بیٹی ہے، تو وہ نا دودھ نہیں پیتی میرا۔ ٹھیک ہے۔ اس نے 1.5 مہینے سے چھوڑ دی، تھوڑی میری اپنی لاپرواہی تھی، میں نے مطلب کم دینا شروع کر دیا تو وہ بالکل ہی چھوڑ گئی ہے، میں بڑی پریشان ہوں، آپ پلیز مجھے بتا دیں۔ ٹھیک ہے زنیرہ بہن، ہمارے ساتھ رہیے، بالکل آپ کو جواب دیتے ہیں۔ کیا فرماتے ہیں علامہ صاحب؟ بچی دودھ نہیں پی رہی، 11 ماہ کی ہے۔ اصل اس میں یہ ہوتا ہے کہ ایک تو جو ہماری بہن ہے یہ باوضو کوشش کریں کہ بچے کو دودھ پلانے کی کوشش کریں۔ باوضو جب آپ پلائیں گی تو اس میں ایک تو بچہ جب دودھ پیتا ہے پاکی کی حالت میں، باوضو ہونے کی حالت میں، تو اس کے کردار پہ آنے والے وقت میں اس کے بڑے اچھے اثرات ڈیولپ ہوتے ہیں۔ کیا بات۔ اور دوسرا درود شریف جو ہے وہ اپنے اوپر لازم کر لیں ہماری بہن۔ اور تیسرا اگر کوئی سورت جو بھی ان کو آسان لگتی ہے، لیکن ویسے تو بہترین صورتیں جو حضرت نے شروع میں بتائی تھیں، آخری 2 جو سورہ مبارکہ ہیں وہ ہر لحاظ سے انسان کو پڑھنی چاہیے اور بہتر ہوتی ہیں اس کے حوالے سے۔ آخری 2 کل جو ہیں، قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس، یہ اگر پڑھنا شروع کر دیں، درود شریف پڑھیں اور باوضو ہو کر بچے کو دودھ پلائیں تو انشاءاللہ ان کا یہ مسئلہ جو ہے یہ حل ہو جائے گا۔ لیکن اس میں یہ چیز جو ہے، یہ میں دوسری ماؤں کو بھی یہ موقع سے فائدہ اٹھاتے ہوئے یہ سوال آ گیا، یہ ضرور ریکویسٹ کروں گا کہ جب بھی بچے کو
دودھ پلانا ہے کوشش کریں باوضو درود شریف پڑھتے ہوئے پاکیزگی کی حالت میں دودھ پلائیں. ہمارے یہاں اس چیز کو جو ہے اتنا وہ پریکٹس میں نہیں لایا جاتا, اہمیت نہیں دی جاتی. اس کا نتیجہ جو ہے وہ انسان کی آنے والی زندگی میں جو ہے وہ کچھ اچھا نہیں پڑتا, کیونکہ ظاہر سی بات ہے جب آپ نے ناپاکی کی حالت میں یا آپ نے بے وضوئی کی حالت میں بچے کو دودھ پلا دیا, اس کی وہ خوراک اس کے جسم کا بدن کا بنیادی حصہ بن رہی ہے, تو پھر اس بدن سے آپ یہ ایکسپیکٹ کریں کہ کل کو جا کے اگلی زندگی میں وہ اللہ رب العزت کی اطاعت کریں, کوشش کریں باوضو رہے پاک پڑھیں اور درود پاک پڑھیں, اور آخری جو 2 کل ہیں یہ پڑھیں. انشاءاللہ یہ مسئلہ جو ہے یہ حل ہو جائے گا. درود پاک سے بہت ساری ٹھنڈک آ جاتی ہے زندگی میں. درود پاک ایک چیز عمل ہی ایسا ہے کہ جو انسان کو بہت سی پریشانیوں سے بہت سے مصائب سے نکالتا بھی ہے اور آنے والے سے بچاتا بھی ہے. بالکل ایسے ہی, بالکل ایسے ہی, بالکل ایسے ہی جناب. درود شریف کے حوالے سے قبلہ علامہ عبداللہ ثاقب صاحب, درود پاک آسمانوں سے بلاؤں کا نزول ہو رہا ہے, 2 بندے بچیں گے. حدیث پاک کا مفہوم ہے 2 بندے بچیں گے, ایک وہ جو حالت نماز میں ہے اور دوسرا وہ جو درود پاک کی کثرت کرتا ہے, جس کی زبان پہ درود پاک جاری. اچھا, ہم اس چھوٹی چھوٹی سی چیزوں کو نا سم ٹائم اہمیت نہیں دیتے. آپ نے کہا, میں نے کہا, قبلہ پیر صاحب یہاں نماز کی بات کرتے ہیں, میں کرتا ہوں, دیگر علماء کرام کرتے ہیں, لوگ ادھر سے سنتے ہیں اور 10% اس پہ عمل بھی کرتے ہیں. جو عمل کرتا ہے اس کی زندگی میں برکتیں بھی آ جاتی ہیں. درود پاک اتنی عظیم عبادت ہے کہ تھوڑا سا حضور اس پہ بتائیے کہ اگر درود شریف کے حوالے سے کیا وضو کرنا ضروری ہے؟ دیکھیں, یہ تو ایک ادب کا تقاضا ہے کہ جس ذات پر آپ درود پڑھ رہے ہیں وہ ذات سب سے اللہ کے بعد اس کا کائنات میں اعلی و رفع مقام ہے. بالکل ایسے. تو جتنا پاکیزہ ہو کر آپ اتنا زیادہ مزہ آئے گا. یہ تو ایک تقوی کی علامت ہے کہ اگر کسی کا نہیں ہے وضو, وہ کہتا ہے یار میں بغیر دیکھیں بغیر وضو بھی اگر آپ کچھ پڑھنا چاہیں تو پڑھ لیں, لیکن کوشش کریں کہ عادت نہ بنے, کیفیت نہیں ہے, وہ چیز حاصل نہیں ہو سکے گی اگر آپ بغیر وضو کے آپ اس کو پڑھیں گے. صحیح, ٹھیک ہے. ایک کالر کو شامل کرتے ہیں. السلام علیکم. جی السلام جناب. جی سر خیال بات کر رہا ہوں خوشاب سے. بھیا خیریت سے ہیں, ٹھیک ٹھاک ہیں؟ جی الحمدللہ کا شکر ہے. مسئلہ یہ ہے کہ میری جو کمر ہے نا, کمر سے نیچے جو ہے نا پاؤں تک یہ میرے پٹھے کھینچے گئے ہیں نا بالکل. اچھا. تو تقریباً 4-5 ماہ سے جو ہے وہ میڈیسن لے رہا ہوں, لیکن مجھے فرق نہیں پڑ رہا. آپ کی عمر کتنی ہے میرے بھائی؟ میری عمر ہے تقریباً 53 سال. اور کبھی کبھی روزانہ شام کو اثر کے ٹائم پہ یہ میرے بازو میں درد, شدید درد شروع ہو جاتا ہے, گونیوں میں, بازو میں, کندھے میں یہ درد شروع ہو جاتا ہے. ہاں جی ٹھیک ہے. اس کے بارے میں کائنڈلی کو مجھے بتائیں. بالکل بتاتے ہیں جناب. جی حضور کیا فرماتے ہیں؟ دیکھیں میرے بھائی, درد انشاءاللہ ٹھیک ہو جائے گی. آپ جو بتا رہے ہیں, ایک آیت ہے وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ رَمَى. وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ رَمَى. یہ آپ پیچھے اپنا ہاتھ اگر پہنچ سکتا ہے تو ہاتھ رکھ لیں, ورنہ کسی دوسرے کو کہیں کہ وہ ہاتھ رکھے اور آپ اس کو 11 دفعہ پڑھیں. اور اگر اپنا ہاتھ رکھیں تو زیادہ بہتر ہے, پیچھے کر کے ہاتھ رکھ لیں جہاں بھی درد ہے. اس آیت کو آپ جو ہے نا وہ 11 دفعہ پڑھیں اور دن میں 3 مرتبہ پڑھیں. یہ انشاءاللہ کمر کی درد ٹھیک ہو جائے گی. اچھا واہ, کمر کے درد کے لیے ٹھیک ہو جائے یا جو پٹھوں. اب آپ کا اگلا سوال یہ ہے کہ سب کے لیے اصل میں تو اس لیے کہتا ہوں نا کہ حضور ایسا ہے کہ جب 100 بندے دیکھ رہے ہیں تو وہ باقی 99 یہ سوچیں گے کہ یار میرے بھی تو درد ہوتا ہے, میں اگر پڑھ لوں تو کیا ہے. اب پھر وہ انہوں نے لوگوں سے گڑی ہوئی باتیں سنی بھی ہوتی ہیں کہ جی وہ فلاں سے اجازت لیے بغیر نہیں پڑھنا, تو یہ نہیں کرنا, تو وہ نہیں کرنا. بڑا معصومانہ سا اس کا جواب ہے کہ جب کوئی کال سائل کوئی سوال کرتا ہے, آپ اس کا نام بھی پوچھتے ہیں, اس کی والدہ کا نام بھی پوچھتے ہیں. وہ کیوں پوچھتے ہیں؟ بالکل ٹھیک ہے, بالکل ٹھیک ہے, اسی لیے پوچھا جاتا ہے جناب. اچھا قبلہ علامہ عبداللہ ثاقب صاحب یہ بتائیے کہ قرآن سب کے لیے, قرآن سب کے لیے کیا بات ہے. دیکھیں مجھے سمجھ میں نہیں آتا کہ کوئی بندہ مشکل میں ہے نا, ایک بندہ کہتا ہے جی میں مشکل میں ہوں, اس کو پتا ہے کہ یہ نماز ہے, یہ قرآن ہے, یہ قرآنی آیات ہے, یہ اسماء الہی ہیں, یہ بزرگوں کے طریقے ہیں, مشائخ نے یہ بتایا, علماء اس طرح کہتے ہیں, ہمارے نبی کی حدیث اس طرح ہے. یہ سب باتیں سن کے بھی نا آنکھیں بند کر لیتے ہیں. یا آپ نے جو وظیفہ بتایا بھی ہے فار ایگزامپل, تو 5-10 دن پڑھیں گے, پھر چھوٹ گیا, کسی کام میں لگ گئے, شہر سے باہر چلے گئے, چھوڑ دیا, پھر وہ تکلیف وہیں کی وہیں ہوتی ہے, عمل مستقل نہیں ہوتا. اس پر بات کریں گے. کالر ہمارے ساتھ ہیں. السلام علیکم. ہیلو السلام علیکم. وعلیکم السلام.
میرے نا کمر کے بہت تکلیف ہے, کمر سے لے کے نا گردن تک, پٹھوں کے کھجاؤ تک. اچھا میرا بیٹا عمر کتنی ہے آپ کی؟ میری عمر 30 سال ہے. تو اور نام کیا ہے آپ کا؟ نام کیا ہے آپ کا؟ ندا میرا نام ہے. مجھے 2 سال ہو گئے اس تکلیف کو. دوائی کھاتی ہوں, ہٹ جاتا ہے, اور آہستہ آہستہ پہلے میرا پٹھوں میں تھا کمر سے لے کے, اب نا میرے گردن تک چلا گیا. اور نا میں ادھر منہ کر کے نا خانہ کعبہ کی طرف منہ کر کے سوتی ہوں, اور میں دوسری طرف منہ کر کے نہیں سو سکتی 1 سیکنڈ کے لیے بھی. ٹھیک ہے ندا, آپ کی والدہ کا نام, آپ کی والدہ کا نام کیا ہے؟ رخسانہ. اچھا یہ بتائیں آپ کا ویٹ زیادہ تو نہیں ہے؟ نہیں میرا ویٹ بہت ہی کم ہے, ہوگا 38 کلو. چلیں ٹھیک ہے, یہ تو بہت زیادہ کم ہے. چلیں بالکل بتاتے ہیں آپ کو جناب. کیا فرماتے ہیں؟ آپ نے ویٹ پوچھا تھا تو میں نے پوچھ لیا, آپ کیا فرماتے ہیں؟ 2 چیزیں ہیں نا ویٹ پوچھنے کا. ایک تو اگر ویٹ زیادہ ہو پھر بھی ایسا پرابلم ہوتا ہے, جس طرح ان کا ویٹ کم ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کی ڈائٹ جو ہے وہ پراپر نہیں ہے, ان کی نیند بھی پراپر نہیں ہے. تو جب آپ فزیکلی اپنے آپ کو خیال نہیں رکھیں گے تو پھر وظائف جو ہیں اکیلے وہ اثر اتنا نہیں کریں گے. سب سے پہلے اللہ نے جو نعمتیں دی ہیں ان نعمتوں کو پراپر اپنے استعمال میں لائیں. دودھ پئیں تاکہ آپ کی جو ہڈیاں ہیں, کمزوری ہے ان کی, وہ ختم ہو. دوسرا آپ اپنا یورک ایسڈ ٹیسٹ کروائیں. سم ٹائم ایسا ہوتا ہے کہ یورک ایسڈ بڑا ہوتا ہے, انسان کو علم نہیں ہوتا, اس کی وجہ سے یہ درد جو ہے ہڈیوں میں مسلسل ہوتی رہتی ہے. تو سب سے پہلے تو اپنا ڈائٹ پلان جو ہے اس کو فکس کریں, اس کو ٹھیک کریں. اور سیکنڈلی اگر آپ ڈائٹ پلان کو ٹھیک کرنے کے بعد پھر وہی بات آ جائے گی, بار بار ہم ہر سوال کے جواب میں یہ چیز ریپیٹ کریں گے کہ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں جب انسان جھکتا ہے تو اس کی تکالیف, اس کی پریشانیاں, اس کی بیماریاں وہ اس سے دور ہوتی چلی جاتی ہیں جب جتنا اللہ کے قریب انسان ہوتا چلا جاتا ہے. تو اس کے لیے ضروری یہ ہے کہ نماز کی پابندی کریں. اگر آپ سجدہ صحیح طرح سے نہیں کر سکتی آپ بیٹھ کے پڑھ لیں, لیکن نماز کو باقاعدگی میں لائیں. اپنا ڈائٹ پلان ٹھیک کریں اور سورہ فاتحہ شریف بسم اللہ شریف کے ساتھ 7 مرتبہ اول آخر دروشی پڑھ کر وہ پانی پہ دم کر کے آپ پئیں, انشاءاللہ اس درد سے آپ کو نجات مل جائے. ایک مختصر سے وقفے پر جا رہے ہیں. رکوع کرنے والے بندے کو میں نے دیکھا ہے کہ بہت کم کمر کا درد ہوتا ہے. بالکل جو کثرت سے رکوع کرتا ہے اس کو بہت کم جو ہے وہ کمر کا درد ہوتا ہے. ایک مختصر سا وقفہ ہے جناب, حاضر ہوتے ہیں وقفے کے بعد. خوش آمدید ناظرین محترم. پروگرام استخارہ آپ ملاحظہ کر رہے ہیں اور آپ کی کالز بھی شامل ہو رہی ہیں. آپ کی بیماری پر بھی بات ہو رہی ہے, مصائب و مشکلات پر بھی بات ہو رہی ہے, اور روزی کی تنگدستی پر بھی بات ہو رہی ہے, اور زندگی کو اچھے انداز سے گزارنے کے ڈھب پر بھی بات ہو رہی ہے کہ کس ڈھب سے جینا چاہیے کہ زندگی ہمارے لیے آسان ہو جائے. حضور کیا فرماتے ہیں؟ وہ ایک انگریز ڈاکٹر نے دیکھا کسی کو نماز پڑھتے ہوئے, غالباً یو کے میں, یا میں نے سنا تھا کہ پڑھا تھا, میں نے ہو سکتا ہے فیس بک پہ پڑھا ہو, تو اس نے کہا کہ یار اگر میرا بس چلے نا تو میں حضرت انسان پہ یہ عبادت لازم, یہ ایکسرسائز جو ہے یہ لازم کر دوں. تو دوسرا میں دیکھتا ہوں کہ جو رکوع کرنے والے لوگ ہیں اکثریت ہماری مساجد میں جو ضعیف, یعنی اب بھی کرسی کا نظام آ گیا, ورنہ وہ کرسی تو استعمال ہی نہیں کرتے تھے, تو ان کو تو میں نے کمر کے درد میں نہیں دیکھا کبھی. 70 سال بھی ہے, 80 سال بھی عمر ہے. اصل میں نا ہم عبادت سمجھ کر بھی عبادت نہیں کرتے. وہ عبادت تو نہیں سمجھے لیکن اس کو ایکسرسائز ضرور سمجھتے ہیں. اس سے بڑی ایکسرسائز کوئی نہیں ہے. یہ دیکھیں نا وضو, ان کی تو ریسرچ ہے, یا ہم جو وضو کرتے ہیں اس پر بھی ان کی ریسرچ ہے کہ 5 وقت یہ وضو کرنے والا ہے وہ بے شمار جراثیموں سے محفوظ رہتا ہے. ایک کالر ہے جناب, اس پر بات کریں گے انشاءاللہ. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام جناب. سر تکلیف ماض میں جب سے ہوش میں آیا ہوں نا اپنی زندگی میں بالغ ہوا ہوں, تب سے میری زندگی میں قرضہ اس طرح میرے گھر سے, پہلے ماں باپ کے ساتھ تھا, پھر اب علیحدہ ہوا بچوں کے ساتھ ہوں. ابھی میں نے 34 سال گورنمنٹ کی سروس بھی کی ہے, لیکن میں نے کوئی پیسہ حرام کا اپنی گھر میں نہیں آنے دیا. ویری گڈ. کیونکہ میں نے کوئی اللہ شکر ہے کہ اللہ مجھے, میں کہتا ہوں میں کوئی ایسی چیز نہیں آئی. قرضہ اتر رہا, اب کچھ بات مجبوری میں نے کچھ قرضہ لے رکھا ہے. آخری حالات بچوں جاتے ہیں کہ بچوں کا جوان ہو گئے تھے, لیکن بچوں کو جاتے ہیں ضروری تھی. تو ابھی مجھے کیا کر چاہیے؟ میں نے بینک کو بھی قرضہ لیا, یہ جو لینا بہت گناہ ہے ہمارے. بینک سے قرضہ لیا ہوا ہے نا آپ نے؟
ہاں لیا ہوا ہے. بس اصل سارے مسائل اور مشکلات کی جڑ یہی تو ہے کہ ہم بینکوں سے جا کے پیسے لے لیتے ہیں نا. اللہ کے نبی کا علامہ عبداللہ صاحب اور زیادہ اچھے انداز سے بتائیں گے. میرے آقا و مولا کا فرمان تھا کہ جو قرض لیتا ہے سود پر, بینک سے کاروبار, یعنی سود ہی ہوا نا بینک سے, جو یہ لیتا ہے, اللہ کے نبی نے کہا کہ اس نے اللہ کے ساتھ اعلان جنگ کر دیا. اللہ کے ساتھ اعلان جنگ کر دیا آپ نے. تو جب اللہ سے اعلان جنگ ہوگا تو میرے بھائی ہم تو ایک قدم نہیں اٹھا سکتے, ایک سانس نہیں لے سکتے, سانس واپس باہر نہیں آ سکتی, اندر چلی جائے. تو اللہ سے جنگ کرنے کا مطلب تو پھر آپ سمجھتے ہیں یہی وجہ ہے کہ آپ مشکلات کا شکار ہیں. خیر, آپ کو اس کا مسئلے کا انشاءاللہ حل بتاتے ہیں, ہمارے ساتھ رہیے. بہت شکریہ. قبلہ علامہ صاحب بتائیے آپ. یہ آپ نے بالکل ٹھیک نشاندہی فرمائی. قرآن مجید نے بڑا سخت اس کے بارے میں کیٹاگوریکل فیصلہ دیا ہے کہ جو بندہ سود نہیں چھوڑتا, اللہ اور اس کے رسول کا اس کے خلاف اعلان جنگ ہے. سود بنیادی طور پر انسان کو تباہ کر دیتا ہے. بہت سی اس کی سزائیں ہیں اور اس کی کیٹیگریز احادیث نے بیان کی ہیں, لیکن خلاصتاً ان ساری چیزوں کو سامنے رکھتے ہوئے یہ جملہ کہا جا سکتا ہے کہ سود ایک ایسی بیماری ہے جو انسان کو لگ جائے تو کبھی اٹھنے نہیں دیتی. اگر یہ قرض سے نجات کے لیے سب سے پہلے یہ توبہ کریں. یہ کہہ رہے ہیں کہ مجبوری, تو یہ ایک ہماری ذہنی اختراع ہوتی ہے کہ ہم اس کو مجبوری کا نام دے کے کسی بھی اللہ کی نافرمانی کو جسٹیفائی کرنے کی کوشش کرتے ہیں. سب لے رہے ہیں جی, سب بینک سے لے رہے ہیں, ہم نے لے لیا تو کیا ہو گیا. آپ اس کو جسٹیفائی کرنے کے بجائے سچی توبہ کریں اور پھر آپ استغفار کی کثرت کریں. انشاءاللہ اللہ کریم آپ کے اس جو قرض ہے اس سے آپ کو نجات دے دے گا. 1000 مرتبہ استغفار روز پڑھیں گے. بالکل پڑھیں, باندھ لیں اس کو, کیونکہ جو کام یہ کر بیٹھے ہیں اس پر جتنا بھی یہ گڑ گڑا کر اپنے رب سے معافی مانگیں اتنی جلدی انشاءاللہ اللہ رب العزت ان پہ کرم کر دے گا. فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا. استغفار ایک ایسی چیز ہے کہ اس کی وجہ سے انسان ایک تو بارش برسائے گا, تمہارے مال اولاد میں برکت ہو جائے گی, اور تمہیں اللہ باغات عطا فرمائے گا, نہریں عطا فرمائے گا. برائی کا جواب یہ نہیں ہوتا کہ سب لے رہے ہیں جی, ہم کیا کریں, ہم بھی لے لیں. بھائی سب جہنم میں جا رہے ہیں تو آپ کیوں جا رہے ہیں؟ معاشرہ تبھی ٹھیک ہوتا ہے جب انفرادی طور پہ بندہ اسٹیپ لیتا ہے, پھر وہ ہوتے ہوتے معاملہ ٹھیک ہوتا ہے. ایک کالر ہے ہمارے ساتھ. السلام علیکم. السلام علیکم جناب. وعلیکم السلام. کون اور کہاں سے ہمارے ساتھ ہیں؟ جی جناب. جو سہروردی صاحب سے بات کر رہی تھی. جی بات کر رہے ہیں سہروردی صاحب, بات کیجئے. سر وہ بتانا یہ تھا کہ بچے میرے کاروبار پہلے بتایا تھا صاحب نے کہ وہ سورت محمد پڑھنی ہے اور جہاں وہ کام کرتے ہیں اور آیت الکرسی پڑھنی ہے. صحیح. وہ ہم نے کس دن عمل کر لیا تھا تو نقصان بڑا ہو رہا بچوں کے کاروبار میں. کاروبار ہے کس چیز کا آپ کے بچوں کا؟ یہ وہ کرتے ہیں کارخانہ کی چوڑیوں کا, بینگلز بنتی ہیں. اچھا بینگلز کا, ٹھیک ہے. چلیں بتاتے ہیں آپ کو, بالکل بتاتے ہیں. جی حضور کیا فرماتے ہیں ان کے حوالے سے؟ میں بڑا حیران ہوں اپنے اس بھائی سے. میرے بھائی سورت محمد کا وظیفہ بڑا خوبصورت وظیفہ ہے, اور یہ وظیفہ کرنے سے نقصان ہو ہی نہیں سکتا. آپ سمجھیں کہ آپ کیسے اس کو پڑھ رہے ہیں سورت محمد کو. پہلے تو یہ ہمیں قرآن بھی تو صحیح پڑھنا نہیں آتا بعض دفعہ, کہ ہم جیسے دیہاتوں میں پڑھا ہوا ویسے ہی پڑھتے رہتے ہیں, تو لفظوں کی ادائیگی بھی صحیح نہیں ہوتی ہم سے. آپ بالکل ذہن سے نکال دیں کہ شاید اس کی وجہ سے نقصان زیادہ ہو رہا ہے. یہ قرآن ہے اور سورت محمد جو ہے اس کی بڑی فضیلت آئی ہے. آپ اس کو پڑھتے رہیں. 21 دن پڑھ لیا کوئی بات نہیں, 21 دن اور پڑھ لیں, پھر 21 دن پڑھ لیں. یہ پڑھتے رہیں. ہم وظائف کرتے ہیں, ہمیں پتہ ہے کہ 40 دن میں نہ ہو تو ہم 40 دن اور پڑھتے ہیں, پھر 40 دن نہ ہو تو پھر 40 دن اور پڑھتے ہیں. 2 سال بعض وظائف میں رہتے ہیں, پھر جا کے کہیں وہ کمپلیٹ ہوتا ہے. تو یہ تو قرآن ہے, اس کے تو پڑھنے سے کوئی نقصان ہے ہی نہیں ہے. تو میرے بھائی آپ اس کو کنٹینیو رکھیں, اس کو پڑھتے رہیں. اور ایک اور بات کہ اس سورت محمد کے اول آخر نہ تھوڑا سا درود شریف بڑھا دیں. اگر آپ 11 دفعہ پڑھتے ہیں تو 21 دفعہ پڑھ لیں, یا ایک تسبیح پڑھ لیں. پہلے بھی ایک تسبیح درود شریف پڑھیں, بعد میں بھی ایک تسبیح پڑھیں, بالکل, تاکہ اس درود شریف کی جو فضیلت ہے اور اس کے فیوز و برکات ہیں وہ بھی ساتھ اٹیچ ہو جائیں. بالکل ایسے ہی. اور تو اعمال پہ بھی غور کریں کہ زندگی میں کچھ ایسا عمل تو نہیں ہو رہا کہ جس کی وجہ سے پریشانی. وہی ہے نا کہ بعض دفعہ ہوتا ہے انسان وظیفہ پڑھتا ہے نماز نہیں پڑھتا, بعض دفعہ انسان نماز پڑھتا ہے زکوٰۃ نہیں دیتا, اور یہ بھی ایک روایت ہے کہ جو زکوٰۃ نہیں دیتا اس کی نماز ہی نہیں ہے. مطلب ان چیزوں کی طرف تو ہم جاتے ہی نہیں ہیں. کاروبار پہ نقصان ہونا, وظائف کے باوجود بھی کوئی سیدھا راستہ نہ نکلنا. جو کاروبار بندہ کر رہا ہے وہ دیکھے کہ اس کاروبار میں ملاوٹ تو نہیں کر رہا میں, کہیں وہ
کام تو نہیں تول رہا میں، وہ اس پہ میں کہیں پروفٹ سود تو نہیں لے رہا میں. یعنی ان چیزوں کو بھی جو کاروبار کرتا ہے ان چیزوں کو بھی دیکھنا چاہیے. تقوی بہت ضروری ہے، اس کے بغیر نہیں معاملہ بنتا. پروگرام کا وقت اختتام کی طرف ہے. تقوی کے حوالے سے تھوڑی سی بات کر لیجئے، پھر ہم اختتام کی طرف جائیں گے کہ بغیر تقوی کے کیا وظائف سے امید رکھی جا سکتی ہے؟ میں جھوٹ بھی بولوں، بد نگاہی بھی کروں، بد نظری بھی کروں، ساری رات سجدے میں ہی پڑا رہوں، صبح اٹھ کے بے ایمانی فراڈ بھی کروں، دوستوں کو اذیت تکلیف بھی پہنچاؤں، تو کیسے ہوگا؟ مختصر ترین لفظوں میں اگر ویسی بھائی آپ کے اس سوال کا جواب عرض کرنا چاہوں تو وہ یہ ہوگا کہ بیج بوئے بغیر پانی دے کے ہل چلا کے فصل کی امید رکھنا، یہ ایسے بندے کے لیے جو صرف اور صرف وظائف پہ ڈیپینڈنٹ ہو جائے اور اللہ کے احکامات سے یکسر منہ موڑ لے. جیسے حضرت نے قبلہ پیر صاحب نے فرمایا کہ یہ جو وظیفہ ہے سورہ محمد شریف کا، یہ قرآن مجید کا کوئی بھی وظیفہ جو یہاں پروگرام میں علماء اور مشائخ آ کے بتاتے ہیں، یہ یقین رکھیں کہ اس سے بیسٹ کچھ نہیں ہو سکتا. اللہ کے قرآن سے اور بہتر ہم آپ کو کیا عرض کر سکتے ہیں؟ اس کا مطلب یہ یقیناً یہ ہوتا ہے کہ آپ کے پڑھنے میں کمی رہ رہی ہے، آپ کا شاید لباس پاک نہیں ہو رہا، آپ شاید خود پاک نہیں ہے پوری طرح سے، آپ جس مقام پہ بیٹھ کے کر رہے ہیں شاید وہاں پہ پاکی پوری طرح سے نہیں ہے، آپ کا جو راشن ہے، آپ کا جو رزق ہے، کہیں نہ کہیں اس میں کوئی دیکھیے فالٹ تو نہیں آ رہا. یہ علامہ صاحب کے بڑھا لیں، اگر ہم کو 40 دن کہہ دیا ہے تو ہمیں معاف کر دیں، زیادہ پڑھ لیں، ہماری غلطی ہو گئی، ہم نے 21 دن کہہ دیا ہے تو آپ اس کو 40 دن کر لیں. 40 دن میں کام نہیں ہوتا تو آپ اس کو 80 پہ لے جائیں. مشائخ کا طریقہ یہی رہا. بالکل ایسا ہی ہے. بالکل ایسے. بہت شکریہ جناب، آپ تشریف لائے. حضور قبلہ پیر صاحب آپ کا بھی بہت شکریہ، آپ کی خوبصورت باتوں سے ہمارے قلوب منور ہوئے. آخر میں قبلہ پیر صاحب دعا فرمائیں گے، اور بس وظائف کے حوالے سے میں صرف ایک ہی بات کہوں گا کہ ہم میں ہی شاید کوئی کمی رکھے. یعنی قرآن ایک ایسی چیز ہے، مکمل ضابطہ حیات ہے، رہنمائی ہے، اور اس سے بڑھ کے وظیفہ کوئی ہو نہیں سکتا نماز اور قرآن سے. لیکن وہ شاعر نے کہا کہ ہم میں ہی شاید کوئی کمی رہ گئی، ورنہ اس در نے کس کو پکارا نہیں. انشاءاللہ کل آپ سے پھر ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ نگہبان. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم علیہ. اللہم ربنا تقبل منا انکا انت السمیع العلیم وتب علینا انکا انت التواب الرحیم. پروردگار عالم ہماری دعاؤں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما، ہماری خطاؤں کو معاف فرما، ہماری مشکلات کو آسان فرما، ہماری پریشانیوں کو دور فرما، بے ہدایتوں کو ہدایت عطا فرما، بے دینوں کو دین کی سمجھ عطا فرما، بے نمازیوں کو نمازی بنا، ہم سب کو دین متین کو سمجھنے کی عمل کی توفیق عطا فرما. جو بیمار ہیں پروردگار عالم انہیں صحت کاملہ عطا فرما. جتنے کلمہ گو دنیا سے جا چکے ہیں یا اللہ ان سب کی بخشش و مغفرت فرما، پوری امت کی خیر فرما یا اللہ، ہم سب کی خیر فرما، ہم سب کی خیر فرما. وصلی اللہ علی النبی الکریم الامین وعلی آلہ و اصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.